کسی شخص کی سے ناراض ہو، باہم شکر رنج ہوئی ہو، تو ہر شخص اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے اور ساتھی سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یار وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، وہ لیلا مجنون کا قصہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کی رات اور عید کے صبح تک گھروں میں اور خاندانوں میں جرگوں اور پنچایتوں کی رش ہوتی تھی۔ اپنے بڑوں کو راضی کرتے تھے، بیٹا اپنے والد کو اور داماد اپنے سسرال کو، بھتیجے اپنے چچا اور تایاؤں کو جرگے لے لے کے چلتے تھے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے تاوان ان کے اوپر رکھے جاتے تھے اور وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے تھے۔ عجیب بات تھی کہ اس وقت علم نہیں تھا، جہل تھا، لیکن لوگوں میں اخلاق علم کے تھے، اور اب علم آ گیا، جہل نہیں ہے لیکن لوگوں کے اخلاق جاہلانہ ہیں۔ ان کا کردار اور ان کی زندگی اور اس کے اطوار میں علم کے بجائے جہل پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے غرور و تکبر کے اندر نازاں ہے اور فقراں ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رب حضور کے سامنے اس کا کیا حشر ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور وہ دن بہت قریب ہے، بالکل دور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ معارج 29ویں پارے میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قیامت قریب ہے۔ ہر آنے والا معاملہ قریب ہے اور ہر گزرا ہوا معاملہ وہ بعید ہو چکا ہے۔ جب بندوں کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے اگر والدین خفا ہو، ایک عورت کو احساس ہو کہ مجھ سے میرا خاوند ناراض ہو، اور ایک چھوٹے کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے میرا بڑا ناراض ہے، اس لیے مجھے عید کے دن خوشی کا حق نہیں ہے اور مجھ پر خدا کی نعمتیں اور احسانات بھی نہیں آئے گی، تو اس سے بڑھ کر احساس تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور اس کے سامنے سرکشی اور بغاوت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی الوہیت کی عظمت وہ عبادت سے بہت بڑھ کر ہے۔ حقیقت میں عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ عید دنیا پرستی کو نہیں کہتے ہیں، عید اقربا پروری کو نہیں کہتے ہیں، عید چہل پہل کو نہیں کہتے ہیں، عید بہت زیادہ مال و دولت کو نہیں کہتے ہیں، عید صدق اور وفا کو کہتے ہیں، قلب کے انجلا کو کہتے ہیں، اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کو عید کہتے ہیں۔ اس لیے لوگ ایک دوسرے سے معافیاں طلب کرتے تھے اور اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے ان کو معاف کر دیا اور والد ان سے خوش ہو گئے، والدہ راضی ہو گئی، اور اپنے بڑے و اقربا وہ سب ان سے راضی ہے۔ اس کو وہ لوگ عید کہتے تھے، اور عید کے معنی میں یہ بات شامل ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اب تو بعض ساتھی ہمارے جو ہے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، ہمیں ان کی عقل اور ہوش پر بھی تعجب ہے۔ اصل میں یہ عید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معافی کا طریقہ ہے، معافی کا طریقہ ہے۔ گلے لگتے ہیں جتنے تھے گلے سب بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ یہ دستور ہے کہ آدمی جب کسی سے بغلگیر ہو جائے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے معاف کر لیں، ان کی طرف سے بڑا ظلم ہمارے سر پہ پڑا رہتا ہے۔ تو ابوبکر نے کہا کہ تم بھی یہ سمجھو کہ تیری طرف سے بڑے مظالم ڈھائے گئے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔